یہ جو باطل فرقے ہیں، مثلا مودودی صاحب ہیں، اول تو یہ لوگ علم پڑھے ہوئے نہیں، اگرچہ تفسیر لکھ دی ہے تفہیم القرآن، لیکن تفسیر کے لکھنے کے لیے جو شرائط تھیں وہ ان کے اندر نہیں پائی جاتی۔ 15 علوم تقریباً مفسر کے اندر ہونے چاہیے، مودودی صاحب کے اندر وہ علوم نہیں تھے کہ علم لغت کا ماہر ہو، صرف کا ماہر ہو، نحو کا ماہر ہو، علم اشتقاق کا ماہر ہو، علم معانی، علم بدیع کا جو ہے وہ ماہر ہو، اسی طرح فقہ، اصول فقہ، حدیث، اصول حدیث، تفسیر، اصول تفسیر، اور اسی طرح جتنی قراتیں ہیں ان کا بھی ماہر ہو، اور جتنے اجماعی مسائل ہیں ان سے بھی واقفیت ضروری ہے تاکہ اپنی تفسیر کے اندر کہیں اجماع کی مخالفت نہ کرے۔ تو یہ بہت سے علوم ایسے ہیں کہ ان کے اوپر مہارت ہونا ضروری ہے، لیکن مودودی صاحب جو ہیں ان علوم سے ناواقف تھے۔ اصل کے اندر یہ پہلے جمعیت علماء ہند کے دفتر کے اندر منشی کی حیثیت سے کام کیا کرتے تھے۔ مولانا ابوالکلام آزاد ان کے کچھ مضامین چوری کر کے اپنے نام سے شائع کرنے شروع کر دیے۔ مولانا ابوالکلام کو اللہ تعالیٰ نے فصاحت بلاغت عطا فرمائی تھی، تو ان کے مضمون جو ہیں وہ پڑھ کے جو ہے وہ کچھ مضمون نویسی کا طریقہ اس کو آ گیا، تو اس مضمون نویسی کے زور کے اوپر آپ مولانا بن گئے، حقیقت کے اندر انہوں نے علم کچھ نہیں پڑھا تھا۔ بارہا ہمارے حضرات خصوصاً حضرت مولانا غلام غوث صاحب ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ وہ چیلنج دیا کرتے تھے اپنی تقریروں کے اندر کہ مودودی صاحب کو میں تفسیر بیضاوی کی 3 سطریں دیتا ہوں، صحیح عبارت اگر پڑھ دے تو میں اس کو مولوی مان جاؤں گا کہ یہ مولوی ہے، اور اگر جو ہے یہ ایسے نہیں پڑھ سکتا اور قطعاً نہیں پڑھ سکتا تو پھر اس کو مولوی کہنا جو ہے یہ مولویت کی توہین ہے۔ مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ ان کا چیلنج جو ہے وہ ساری زندگی اس نے قبول نہیں کیا کہ 3 سطریں مولانا کو سنا کے جو ہے وہ اپنے اوپر سے یہ جہالت کا الزام دور کر دیتا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ علم کے اعتبار سے جو ہے وہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، صرف مضمون نویسی جو ہے وہ اس کے اندر کچھ مہارت حاصل ہو گئی تھی، اس بنا پر جو ہے وہ علامہ صاحب اور مولوی صاحب بن گئے۔ اور پھر اس اپنی مولویت کے گمانڈ کے اوپر، ویسے یہ ایک بات ذہن کے اندر رکھنے کی ہے کہ مسلمان جتنے ہیں کفار کی یہ کوشش ہے کہ مسلمان کا اسلام کے ساتھ تعلق نہ رہے، اور اسلام سے تعلق کاٹنے کے لیے وہ مولوی کو بدنام کرتے ہیں، اور ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ عوام کا رابطہ جو ہے وہ مولوی سے کٹ جائے۔ اگر مرزائیت ہوگی تو وہ بھی جو ہے وہ سب سے پہلے یہی زہر عوام کے اندر پھیلائے گی کہ مولوی بڑا متعصب ہے۔ اسی طرح پرویزی ہوگا یا دہریہ ہوگا تو وہ بھی پہلے مسلمان عوام کو علماء سے متنفر کرنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ علماء جو ہیں وہ ان کا ہاتھ تھامنے والے ہیں۔ اگر علماء سے متنفر ہو گیا تو پھر اس کا کوئی ہاتھ تھامنے والا اور رہنمائی کرنے والا نہیں ہوگا، شیطان اس کو جس طرف لے جانا چاہے اس طرف شیطان کے ساتھ وہ چلا جائے گا۔ اسی طرح مودودی حضرات، تو یہ باطل قوتیں جو ہیں